بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک ہنگامی خبر ہے، بریکنگ نیوز ہے۔ ہنگو پولیس کے اوپر ایک بڑا حملہ ہوا ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور پشاور میں جو ایف سی ہیڈ کوارٹر کے اوپر حملہ کیا گیا تھا، اس حوالے سے ایک دعویٰ سامنے آیا ہے کہ مبینہ مرکزی جو سہولت کار ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مزید حملہ آور جو ہیں، جو خودکش حملہ آور ہیں، یہ پشاور میں موجود ہیں۔ اور ساتھ میں میران شاہ شمالی وزیرستان میں بتایا گیا ہے کہ 2 خودکش بمباروں کو مبینہ طور پر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پنجاب جانے والی گیس پائپ لائن کو حسن خیل، جو پشاور کے قریب علاقہ ہے، درادم خیل، اس گیس پائپ لائن کو دھماکے سے اڑایا گیا ہے۔ ان ساری خبروں کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اب ہمارا معمول بن چکا ہے، بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا ہو، اس قسم کی افسوسناک خبریں جو ہیں یہ تسلسل کے ساتھ آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا، یہ جو واقعہ سامنے آ رہا ہے، خبر آ رہی ہے، اور اس وقت بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں بتایا گیا ہے کہ سرچ آپریشن جاری ہے ہنگو میں، اور فائرنگ کا تبادلہ جو ہے یہ اس وقت بھی جاری ہے۔ ہنگو شاہو روڈ علاقہ قاضی تالاب، یہ پولیس چیک پوسٹ کے اوپر ملیٹنٹس نے حملہ کیا ہے۔ ڈی پی او خانزیب مومند نے اس واقعے کی تصدیق کی ہے میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے، اور ان کی قیادت میں بتایا گیا ہے کہ پولیس اور ملیٹنٹس کے مابین تبادلہ فائرنگ کا جاری ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 3 پولیس اہلکار جو ہیں اس میں شہید ہو چکے ہیں۔ ان میں حوالدار واحد شاہ اور سپاہی عبدالصمد یہ بھی شامل ہیں۔ ایک حکمت شاہ یا حکمت خان کے نام سے ایک پولیس اہلکار ہے، اس کے حوالے سے بھی بتایا گیا ہے کہ یہ جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ ریسکیو ٹیمیں بھی یہاں پہ موجود ہیں، اور مزید نفری بھی طلب کی گئی ہے اس علاقے میں۔ کچھ عرصہ قبل بھی یہاں پہ ایک ایس پی رینک کے افسر کو شہید کیا گیا تھا، ایک دھماکہ ہوا تھا۔ پھر جب دوسرا دھماکہ ہوا تو پھر وہ وہاں پہ گئے زبیر نام سے، اور یہ شہریار آفریدی جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں، ان کے کزن تھے۔ ہنگو وہ جنوبی ضلع ہے کہ جہاں پر ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں۔ یہ ہنگو کی خبر، اور جو ایک دوسری خبر پشاور کے حوالے سے ہے، وہ جو ایف سی ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہوا تھا اس میں بتایا گیا ہے کہ جو مرکزی سہولت کار ہے اس کو ایک مضافاتی علاقے سے گرفتار کر لیا گیا ہے، یہ دعویٰ کیا گیا ہے، اور یہ تفتیش جو ہے یہ شروع کی گئی، اور ابتدائی تفتیش میں یہ بتایا گیا کہ ایک منظم نیٹ ورک جو ہے یہ پشاور میں حملوں کی منصوبہ بندی کرتا رہا ہے، اور اس نیٹ ورک کے 3 خودکش حملہ آور جو ہیں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ پشاور میں موجود ہیں۔ اب یہ جب اس قسم کی خبر آتی ہے تو ظاہر ہے کہ خوف و ہراس بھی پھیلتا ہے، لیکن مقصد بتانے کا اور اس قسم کی بات بتانے کا یہ ہوتا ہے کہ لوگ الرٹ رہیں، جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ مزید اپنی اگر خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں تو وہ دور کر لیں۔ یہ ہائی الرٹ ہو چکے ہیں سیکیورٹی ادارے، یہ بھی بتایا گیا ہے۔ سی ٹی ڈی نے فوری طور پر ٹیمیں بھی تشکیل دے دی ہیں، اور سرچ آپریشن اور اس کے حوالے سے جو بھی ضروری اقدامات ہیں ان اقدامات کا سلسلہ جو ہے یہ شروع کیا جا چکا ہے۔ مختلف ویڈیوز جو ہیں، جو سی سی ٹی وی فوٹیج آئی ہیں مختلف خفیہ کیمروں سے، وہ میں نے ایک تفصیل آپ کے سامنے رکھی بھی تھی پچھلی ایک ویڈیو میں، اور اب یہ سوشل میڈیا پر بھی دیکھی جا رہی ہیں، اور لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیسے یہ پورا ایک نیٹ ورک جو ہے پشاور تک پہنچنے میں کامیاب ہوا ہے۔ یہ وہی چیز ہے جو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتائی تھی کہ حکمت عملی تبدیل ہوئی ہے۔ جنگ جو ہے، یہ لڑائی جو ہے، یہ پاک افغان سرحدی علاقوں سے بڑے شہروں میں منتقل ہو چکی ہے۔ اب یہ صرف ڈیرہ اسماعیل خان، لکی مروت، بنو جیسے شہروں تک محدود نہیں رہی، یہ اب پشاور اور اسلام آباد تک بات جو ہے یہ پہنچ چکی ہے، اور یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مزید اس قسم کے حملے جو ہیں یہ ہو سکتے ہیں۔ اگلی خبر جو ہے وہ شمالی وزیرستان میران شاہ کے حوالے سے بتائی گئی ہے کہ سی ٹی ای نے ملیٹنٹس کے 2 سہولت کاروں کو گرفتار کیا ہے،
اور ان کے جو نام ہیں یارمجان اور لطیف اللہ، یہ بتائے گئے ہیں دتا خیل بازار میں یہ جو ایک خودکش حملہ ہوا تھا اس کے سہولت کار تھے، اور سی ٹی ڈی کے مطابق اس خودکش دھماکے میں پولیس کانسٹیبل حکیم خان سمیت سیکیورٹی فورسز کے 3 اہلکار اور 1 شہری جو تھے یہ شہید ہوئے تھے۔ یہ صورتحال ظاہر ہے کہ بتاتی ہے کہ مختلف جگہوں پہ جو سیکیورٹی ادارے ہیں یہ بھی کام کر رہے ہیں، جیسے سی ٹی ڈی اور جیسے انسپکٹر جنرل آف پولیس یعنی آئی جی خیبر پختونخوا کی طرف سے جو ایک پریس ریلیز جاری کی گئی ہے، اور جو سی ٹی ڈی کی طرف سے پریس ریلیز جاری کی گئی ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ دونوں ملزمان جو شمالی وزیرستان سے گرفتار کیے گئے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے نتیجے میں، یہ اشتہاری بھی تھے۔ ایک واقعہ ہوا ہے در آدم خیل اور ایف آر پشاور کے سرحدی علاقے حامد خان مشین حصل خیل میں، یہاں پہ کرک سے جو پنجاب تک جانے والی مین گیس پائپ لائن ہے، اس میں زوردار دھماکہ ہوا۔ دھماکے کے بعد علاقے میں شدید شور سنائی دے، جیسے گیس پریشر کے ساتھ نکلتی ہے، اس میں آگ بھی لگی ہوئی ہے، اور اس وقت بھی یہ آگ جو ہے یہ بجھائی نہیں جا سکی۔ میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو تقریباً رات کے 11:20 ہو چکے ہیں، اور اب تک یہ اطلاع آ رہی ہے کہ وہاں پہ اس آگ کو بجھایا نہیں جا سکا، اور مقامی جو امن کمیٹی ہے اس نے لوگوں سے اپیل کی ہے، لوگوں کو ہدایت کی ہے بذریعہ لاؤڈ سپیکر کہ اس جگہ سے یہ دور رہیں، کیونکہ بہت بڑے پیمانے پر بہت شدت کے ساتھ آگ جو ہے اس گیس پائپ لائن میں لگی ہوئی ہے۔ جمرود خیبر میں 2 خودکش بمباروں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایک کا تعلق افغانستان سے ہے۔ جمرود کے علاقے جبہ خوڑ میں سیکیورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بیسڈ ایک آپریشن کیا، 2 خودکش حملہ آوروں کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے، اور ابتدائی معلومات یہ بتاتی ہیں، یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان میں ایک کا تعلق افغانستان سے ہے۔ ایک دوسری خبر جو ایک انٹرنیشنل خبر آپ جس کو کہہ سکتے ہیں، جس کا تعلق پاکستان سے بھی ہے، اور جس کا تعلق پوری دنیا میں جو ایک دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس سے بھی ہے۔ امریکہ نے القاعدہ برصغیر کے سربراہ اور نائب سربراہ اسامہ محمود اور عاطف یحییٰ غوری کی گرفتاری میں مدد دینے پر بالترتیب $1 کروڑ اور $50 لاکھ کے انعام کا اعلان کیا ہے۔ یہ اسامہ محمود کی گرفتاری پر $1 کروڑ اور عاطف یحییٰ غوری کی گرفتاری پر $50 لاکھ کا انعام جو ہے یہ اعلان کیا گیا ہے۔ ان دونوں کا تعلق پاکستان سے بتایا گیا ہے، اور یہ اب ظاہر ہے کہ اس قسم کے جو عالمی تنظیموں کے مطلوب لوگ ہوتے ہیں تو امریکہ کی طرف سے ایک پوری فہرست ہے کہ جس میں ان کے سروں کی قیمت مقرر کی گئی ہے۔ یہ معاملات اور ظاہر ہے کہ صورتحال ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ بڑے حملوں کے حوالے سے دیکھیں، اور اگر آپ دیکھیں کہ صورتحال جو ہے اس وقت مزید خراب سے خراب تر ہوتی چلی جا رہی ہے، پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں جو معاملات ہیں وہ بھی خراب ہیں۔ میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ دوست ممالک سرگرم ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملات ٹھیک ہوں۔ افغانستان کے طالبان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ معاملات ٹھیک ہوں۔ وہاں پہ ایک انسانی بحران جنم لینے لگا ہے۔ ہم سیکیورٹی کے معاملات کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ہم پاکستان اور افغانستان کے جو خراب تعلقات ہیں ان پر بات کرتے ہیں، مذاکرات ہوتے ہیں، سیز فائر ہوتا ہے، فضائی کارروائی ہوتی ہے، ایک طرف سے بیان داغا جاتا ہے، دوسری طرف سے بیان دیا جاتا ہے۔ ہم سارا ان معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں، ان معاملات پر بات کرتے ہیں، لیکن ہم نظر انداز کر دیتے ہیں ان لاکھوں افغانوں کو، ان لاکھوں افغان مہاجرین کو جن کے بچے، جن کی خواتین، جن کے بزرگ افراد جو ہیں اس وقت شدید مشکل صورتحال سے دوچار ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ انسان ہیں کہ جن کا نہ جرائم سے کوئی تعلق ہے، نہ دہشت گردی سے کوئی تعلق ہے، اور نہ وہ سیاست سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ایسے لاکھوں انسان جو ہیں یہ توجہ چاہتے ہیں، یہ ہمدردی کے مستحق ہیں،
یہ جس حالت میں ایران سے اور پاکستان سے جا رہے ہیں، اپنے وطن واپس لوٹ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کو وہاں پہ امداد کی بھی ضرورت ہے، وہاں پہ ان کی بحالی کی بھی ضرورت ہے، اور ان کو توجہ بھی دینے کی ضرورت ہے۔ اور لیکن چونکہ کابل اور اسلام آباد کے تعلقات خراب ہیں، تو اس لیے ہم وہ جو ایک انسانی ہمدردی کا پہلو ہے وہ ایک سائڈ پہ ہم رکھے ہوئے ہیں، اور ہم صرف رپورٹ کرتے ہیں، ان پر بات کرتے ہیں۔ واقعات ہو رہے ہیں، واقعات ہو رہے ہیں تبھی اس پہ بات ہو رہی ہے۔ واقعات اگر نہ ہوں تو پھر ظاہر ہے کہ اس پر بات بھی نہیں ہوگی۔ افسوسناک خبروں کا ایک تسلسل ہے، دردناک خبروں کی ایک لہر ہے جو آ رہی ہے اور مسلسل آ رہی ہے، اور اس پر ظاہر ہے کہ بات کرنا اس لیے بنتا ہے کہ ہمارا جو مین سٹریم میڈیا ہے یہ ان معاملات پر بات نہیں کرتا۔ جہاں پہ درد کو، تکلیف کو سہا جاتا ہے، جن لوگوں پہ گزر رہی ہے، یہ ان لوگوں کو معلوم ہے۔ جیسے بڑے شہروں میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پھر بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوتا ہے، کسی چھوٹے شہر میں، کسی چھوٹے گاؤں میں، کسی دور دراز پہاڑی علاقے میں کوئی بڑا واقعہ بھی ہو تو اس کا درد اس طریقے سے محسوس نہیں ہوتا۔ میرے ساتھ جڑے رہیے، انہی معاملات پر ظاہر ہے کہ افسوس بھی ہوتا ہے کہ اسی طرح بات جاری رکھیں گے جب تک یہ معاملات ہیں۔ میرا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے، اور یہ بھی بتایا کیجئے کہ آپ کہاں سے، کون سے شہر سے، اور دنیا کے کس ملک سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔